الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وقال سبحانہ وتعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغہ وَإِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ عَلَى وَهِيَ الْقَلْبُ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ و منالہ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اس کے دربار میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری سے، تکبر سے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے فتنے سے اور بے وقت کی موت سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کچھ ایسے قیمتی دن اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں 3 دن ایسے آتے ہیں جو بہت یادگار رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ پہلا دن ہے جس دن ہم دنیا میں آ رہے تھے۔ وہ دن، پہلا دن زندگی کا بہت یادگار دن ہوتا ہے۔ اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اچھا نام رکھا جاتا ہے، ایک کان میں اذان، سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک یادگار دن، قیمتی اور اہم دن ہوتا ہے جس دن دنیا سے فوت ہو جاتا ہے۔ انتقال کا دن، وہ دن بڑا یادگار ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مگر جس دن انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، عمل کا جو دفتر ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی ثواب اور عمل جاری رہے گا، اسے بولتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز، مرنے والے نے اگر کوئی نیک اولاد دین، ایمان اور شریعت کی تعلیم دے کر دیندار بنایا ہو، یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری بات فرمایا، کوئی ایسا علمی کام کر کے چلے گیا جس کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے، کوئی کتاب تصنیف کی یا کوئی ایسا علمی عملی کام جاری کیا جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یا یہ کچھ ایسا کام کر کے
کوئی پانی کا کنواں کھدوایا، بور ڈلوا دیا، مسجد مدرسہ بنا دیا، کوئی زمین اللہ کے لیے وقف کر دیا، یہ چیز بھی صدقے جاریہ میں ہے۔ مگر مرنے والا جس کا دفتر عمل کا بند ہو جاتا ہے، صدقے جاریہ طور پر اولین طور پر وہ اولاد ہمارے لیے بہترین صدقے جاریہ بنتی ہے جس کو ہم نے دین سکھایا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان فرمایا کہ ماں باپ کا سب سے بہترین تحفہ اپنے اولاد کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ان کو دین سکھایا۔ جسے آپ نے دین سکھایا، یہ بہترین تحفہ آپ نے دیا ہے۔ اس وقت موجودہ حالات میں ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو اگر کوئی بچہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا اور یہودی بن کر مر رہا ہے تو اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ کوئی نصرانی کے گھر میں پیدا ہو اور وہ نصرانی بن کر مر رہا ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، مگر افسوس اس بات پہ کرنا ہے کہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام اچھا رکھا گیا، اسے کا عقیقہ کیا گیا، مگر وہ مر رہا ہے کفر کی حالت میں، اسلام اور شریعت و دین چھوڑ کر مر رہا ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، فتاوی رحیمیہ ان کی کتاب ہے، فتوے کی کتاب ہے، ان کا بیان ہے۔ دیکھو آج ہم اس بچے کو یتیم سمجھتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہو، مگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بھی یتیم ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ بھلے وہ کیسے؟ جس کے ماں باپ زندہ ہیں مگر ان ماں باپ نے اس بچے کی دینی تربیت نہیں کی، اسے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاق کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، گناہ کیا ہے، سنت کیا ہے، فیشن، یہ نہیں سب ہم نے بتایا نہیں اس کو۔ تو وہ ماں باپ، وہ بچہ ماں باپ کے ہونے کے باوجود یتیم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے بچے سب جانتے ہیں مگر اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے نبی کی نہ سیرت معلوم ہے، نہ نبی کی صورت معلوم ہے، نہ خاندان معلوم ہے۔ ہاں اتنا ہمیں بچوں کو معلوم ہے کہ یہ گانا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، کس نے کتنے کیچ پکڑے اور کتنے بولڈ کیے یہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ یہ معلوم نہیں قرآن میں کتنے پارے ہیں، قرآن کی کتنی منزل ہیں، قرآن کی کتنے صورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے اولیاء کرام کو، محدثین کرام کو، مناظرین کرام کو، مفسرین کرام کو اللہ پاک بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ان کے خبروں پہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں اللہ پاک نازل فرمائے۔ انہوں نے ہمیں زیر زبر پیش حرکات جزم تشدید کتنے ہیں وہ بھی بتا دیے، نقطے کتنے ہیں قرآن پاک میں وہ بتا دیے، کون سا لفظ کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، الف کتنی مرتبہ آیا ہے، با کتنی مرتبہ آیا ہے، تا کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ ساری تفصیل اولیاء اللہ نے، اکابر امت نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ مگر آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے بچے سب جانتے ہیں مگر دین ایمان و شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سب سے زیادہ صدقے جاریہ کے طور پر اگر باقی رہنے والی کہ اپنے اولاد کو دین سکھاؤ، اعمال سکھاؤ، نبی کی سیرت اور سورت سکھانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تحفہ ہے ماں باپ کا جس نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سکھائی، اور خصوصی طور پر لڑکیوں کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لڑکی رحمت ہوتی ہے، لڑکی رحمت ہوتی ہے، اور میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ، میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو باپ کسی کی بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، ہاں آسمان سے ایک فرشتہ صرف اسی کام کے لیے آسمان سے اترتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ماں باپ کو، گھر والوں کو سلام بھیجنے کے لیے وہ فرشتہ اس گھر میں اترتا ہے۔
اور سلام پیش کر کے کہتا ہے کہ ایک نازک بدن سے ایک نازک کلی اللہ نے آپ کو دی ہے، ایک نعمت دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، جو کوئی باپ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس کا اچھا نام رکھتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ جوان ہو جانے کے بعد دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کرتا ہے، دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ وہ باپ اور میں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جتنے دونوں انگلیاں ملے ہوئے ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ تو اپنے بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے۔ زیور کہتے سونا چاندی روپیہ پیسہ گلے کا ہار سمجھ رہے ہیں، مگر اکابر امت اولیاء اللہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ زیور اصل زیور علم ہے، علم سکھاؤ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، فرمایا علم کیا ہے؟ روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ لگاتا ہے، کوئی روشنی کا انتظام کرتا ہے، اندھیرا راستہ سلامتی کے ساتھ گھر ہم پہنچ جاتے ہیں، راستہ ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی، دیکھو علم بھی ایک روشنی ہے۔ جیسے اندھیرا راستہ طے کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت کو پانے کے لیے، شریعت پہ چلنے کے لیے، اللہ کی ربوبیت اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے وہ دین کا علم ہے۔ اس راستے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، شریعت پہ چل سکتے ہیں، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا مقام و مرتبہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ سب جانتا ہے مگر اسے دین کا علم نہیں ہے، شریعت کے روح میں وہ جاہل قرار دیا جاتا ہے۔ بھلے وہ دنیا کا جتنا علم رکھتا ہو مگر شریعت کا اگر اسے علم نہیں ہے، حلال و حرام کی اسے تمیز نہیں ہے، جیسے اندھیرے میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، سلامتی کے ساتھ ہم راستہ پار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں سورج ڈوبنے کے بعد جو اندھیرا آتا ہے، یہ اندھیرا جس سے اندھیرا نظر آتا ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے سانپ بچھو اور حشرات الارض کا بسیرا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اندھیرا نظر آتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اندھیرا وقتی اندھیرا ہے، یہ اندھیرا وقتی اندھیرا ہے، سورج نکلتے ہی یہ اندھیرا چھڑ جائے گا، چاند کی چاندنی سے اندھیرا چھڑ جائے گا، ستاروں کے جھرمٹ سے یہ اندھیرا چھڑ جائے گا، مگر اصل اندھیرا کیا ہے؟ حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ فرمایا حقیقی اندھیرا میرے بھائیوں جہالت کا ہے، ہاں بے حیائی کا ہے، جرم اور جرائم کا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، بدعت ایک اندھیرا ہے، بغاوت ایک اندھیرا ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے، غفلت ایک اندھیرا ہے، من چاہی زندگی گزارنا ایک اندھیرا ہے۔ آج پورا معاشرہ بستی قریہ دیہات میں کسی ملک یا کسی تعلقہ یا کسی بر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا ان اندھیروں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، ان اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، آج بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے معمولات درست نہیں ہیں، ہماری عبادات درست نہیں ہیں، ہماری معاشرت درست نہیں ہے، ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ضرورت ہے ان اندھیریوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کیسے جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، آج بھی گھروں میں کنڈی کھٹکھٹانا عیب سمجھا جاتا ہے، بھائی دروازے کی کنڈی مت کھٹکھٹاؤ، اس سے نحوست آتی ہے۔ آج بھی دہلیز پر بیٹھنا برا سمجھا جاتا ہے، پیسنے والی چکی پہ اگر کوئی بچہ بیٹھ جاتا ہے تو بھائی اس سے ہمیں گھر میں نحوست آتی ہے۔ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج بھی میرے بھائیوں ایسے گندے اور جہالت والے عقیدے معاشرے کے اندر موجود ہے، کالی بلی آڑی آ جاتی ہے تو لوگوں کا سفر بدل جاتا ہے، کہ اپنا راستہ بدل جاتا ہے، کالا کتا آ جاتا ہے، کوئی بیوہ عورت سامنے آ جاتی ہے۔ عقیدہ آج بھی ہے میرے بھائیوں، عقیدہ آج بھی ہے،
آج بھی عقیدہ بگڑا ہوا ہے. آج بھی کچھ لوگ میرے بھائیوں کچھ دیہاتوں میں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور بہت سے لوگ گھر خالی نظر آتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر پہ الو بیٹھ جاتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جسے الو کو اردو میں ہم گھگو کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا گھگو ہے جو اپنے تقدیر کو گھگو کے حوالے کر رہا ہے. سب سے بڑا گھگو جو اپنے تقدیر کو اس گھگو کے حوالے کر رہا ہے، گھر خالی کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے. آج بھی کتنے معاشرے کے اندر دلہن کی جب رخصت ہوتی ہے اس کے بکس میں تالا نہیں لگایا جاتا. عقیدہ یہ ہے اگر تالا لگائیں گے تو ہمارے گھر کو تالا پڑ جائے گا. آج بھی عقیدہ ہے لوگوں کا جہالت والا عقیدہ. آج بھی عقیدہ ہے کہ اگر ہتھیلی کھجائی تو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ پیسے آنے والے ہیں. جوتا کھولتے ہوئے جوتا جوتے پہ چڑھ جاتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. ہاں، آنکھ پھڑپڑاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہونے والا ہے آنکھ کے پھڑپڑانے پر. تو میرے بھائیوں ایسے غلط عقیدے اور ایسے غلط اندھیرے میں آج معاشرہ پڑا ہوا ہے. اور میرے بھائیوں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر عقیدہ ہے کہ بھئی ماہ مبارک خصوصی طور پر سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے اسے منحوس سمجھتے ہیں، خراب مہینہ سمجھتے ہیں. اسلامی مہینے تو ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں یاد کیا ہیں اسلامی مہینے؟ جو بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے حضرات جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ بندے نواز کا مہینہ ہے، یہ دستگیر کا مہینہ ہے، یہ چراغوں کا مہینہ ہے، یہ کنڈے کا مہینہ ہے، یہ خراب مہینہ ہے نا. یہ مہینے یاد ہیں مگر اسلامی مہینے یاد نہیں ہیں. محرم اور سفر اس کے ساتھ ایک نام بھی جڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ سفر المظفر. کیا معنی؟ کامیابی کا مہینہ فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، خراب مہینہ نہیں ہے. ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے. ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے. تو میرے بھائیوں آج معاشرے کے اندر عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر ہمیں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، فلاں 13 دن ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ مہینہ خراب ہے، منحوس مہینہ ہے. میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں جو منحوس نہیں ہے، خراب نہیں ہے. تو دو باتیں ہیں، یا تو اللہ اور اس کے رسول غلط کہہ رہے ہیں اور ہم صحیح کہہ رہے ہیں. دو باتیں ہو گئی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، نہیں اللہ اور اس کے رسول صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے کہ سفر کا مہینہ خرابی مہینہ کہیں گے. حضور تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم حضور کی بات کو غلط نہیں کرتے مگر ہم نہیں مانیں گے. دو ہی تو باتیں ہیں میرے بھائیوں. مگر جس کو اللہ رسول برا کہہ رہے ہیں، جسے اللہ رسول خراب کہہ رہے ہیں، ہم اسے اچھا کہہ رہے. ہاں، اس کے ساتھ ہمیں زندگی بتا رہے ہیں. ہاں بھائی، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، بے حیائی کرنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کا مال لوٹنا، بھائی بہنوں کا حق مارنا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور اسے خراب اور برا اور منحوس کہا ہے. بے نمازی منحوس ہوتا ہے. کسی اللہ والے سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت میرے زندگی کا سب سے برا دن کون سا ہے، میرے زندگی کا سب سے برا دن کون سا ہے؟ تو اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ دل کی دنیا سے دیکھتے ہیں. کہا کہ بیٹا تیرے زندگی کا سب سے برا دن وہ دن ہے جس دن تیری فجر کی نماز چھوٹی ہو. جس دن تیری فجر کی نماز چھوٹی وہ دن تیرا برا ہے. اور فرمایا میرے بھائیوں جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے، آج ہم جھوٹ بولنے کو تو ضرور گناہ سمجھ رہے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، زنا خوری کرنے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، مگر میرے بھائیو نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے. کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صاف اعلان فرما دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. جس نے کفر والا عمل کیا، نماز چھوڑا جان بوجھ کر، اس نے کفر والا عمل کیا. بعض ائمہ کرام تو فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. میرے بھائیو پیران پیر قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ہمارے اکابرین کے اقوال ہیں.
اور فرمایا جتنے ہمارے سلسلے چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ جو اکابر اولیاء اللہ کے جو سلسلے ہیں، ان اولیاء کرام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے کسی بے نمازی کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا ہے، بے نمازی کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے کھیت میں کام کرنے والا بے نمازی، راس کرنے والا بے نمازی، لا کر لگانے والا بے نمازی، اسے صاف کر کے گرنی میں پیسنے والا بے نمازی، اسے روٹیاں بنانے والی بے نمازی، کھانے والا بے نمازی، ولی کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہو سکتے ہیں؟ مگر آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ صابر کلیری، خواجہ بندو نواز گیسو دراز، قطب الدین کاکی بختیار، آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، شرط ہے کہ میرے بھائیو تقویٰ طہارت ہماری زندگی میں ہو، تقویٰ طہارت ہماری زندگی میں ہو، ہمیشہ میرے بھائیو نمازوں کا اہتمام ہو۔ فرمایا جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے، آگے کے 40 گھر، پیچھے کے 40 گھر، دائیں بائیں اس کی نحوست جاتی ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مجلس میں مرید نے کہا، حضرت ہم گھر کے ہر فرد محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا تم نے اپنے گھر کے سامنے پردہ ڈالا ہے؟ بولے حضرت پردہ تو نہیں ڈالا ہوں۔ پہلے پردہ ڈالو۔ 10-15 دن کے بعد حاضر ہوا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ آپ کی دعا سے اور الحمدللہ میرے گھر میں برکت آ رہی ہے۔ حضرت یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ برکت اور پردے میں کیا لینا دینا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، اس کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں بے برکتی آ رہی تھی۔ میرے بھائیو تھوڑا جمعہ کا دن ہے اور باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رو بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا آنکھ بند کر کے سوچو ہمارے گھر میں بے نمازی ہو تو برکت کہاں سے آئے گی؟ بہر کی نگاہ میرے بھائیو اندر پڑنے پر برکت چلے جا رہی ہے۔ جب گھر میں بچے بے نمازی، بہن بے نمازی، بھائی بے نمازی، بیوی بے نمازی، رشتہ دار بے نمازی، ہم خود بے نمازی، میرے بھائیو کیسے برکت آ سکتی ہے؟ کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ اس لیے اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے صاف اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ارے مدد حاصل کرنے کے اسباب تلاش کر رہے ہیں، حکومتوں سے، اقتدار سے، اسباب سے، چیزوں سے ہم تلاش کر رہے ہیں، کبھی اللہ اور کے قرآن سے تو پوچھو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ میرے بھائیو اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں اور اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کر لینا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے ایک تحفہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آج حال ہمارا کیا ہے؟ آج ہمارے نماز کا حال یہ ہے، مسجد تو ضرور بھری ہوئی ہے مگر میرے بھائیو بزرگوں دوستو ایک کا دل بھی مسجد میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا، تو جو سرب سجود ہوا زمین سے آئی یہ صدا، تیرا دل صنم آشنا ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بار بار ہمیں کہتے ہیں کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، خیال میں سب اپنے اپنے، جا کے پوچھو مسجد امام سے کس کی نماز پڑھا رہا ہے؟ ہر ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے، کسی کا دل مسجد میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہم تو وقت لگا کے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، یوں سمجھو کہ ہم جیسے امام صاحب نماز کا سلام پہلا پھیرتے ہیں تو ہم اکثر لوگوں کا دوسرا سلام جوتوں میں ہوتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، دعا عبادت ذکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے دربار میں بیٹھے، اسے جلدی نکال دو۔ کیوں؟ اس کا دماغ ایک طرف ہے اور دھڑ ایک طرف ہے، دل کہیں لگا ہوا ہے، دماغ کہیں پر لگا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے گھر میں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو حدیث مبارک میں یہ بات آتی ہے کہ مومن کے لیے مسجد میں ایسے ہی دل لگتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں دل لگتا ہے۔ کبھی بیزار آتے مچھلی کو؟ مگر مچھلی کو آپ نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، مچھلی کو آپ نے دیکھا کہ جو مچھلی پانی میں رہتی کبھی اس نے کبھی اسے اکتاہٹ محسوس کی؟ اب وہی مچھلی جب آپ باہر آ جاتی ہے اسے آپ شہد میں رکھ دو، عطر میں رکھ دو، زمزم میں رکھ دو، کچھ فرق پڑے گا؟ اسے سونے کے تخت میں رکھ دو، تشت میں رکھیں گے تو اسے زندہ رہے گی؟ نہیں میرے بھائیو، اس کی زندگی تو پانی کے ساتھ وابستہ ہے، پانی میں رہے گی، وہ تو بلبلاتی رہے گی۔ مثال بھی مشہور ہے، ایسا مثال جیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میرے بھائیو آج ہم کسی شہر بستی کی بات نہیں کر رہے بلکہ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو مسلمان آج ایسے ہی تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی تڑپ رہی ہے، جیسے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اس اضطرابی کیفیت کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو ایک راستہ ہے، جیسے مچھلی کو سکون ملتا ہے پانی میں، مسلمان کو سکون ملتا ہے مسجد میں۔ اور فرمایا منافق کو کبھی مسجد میں دل نہیں لگتا،
وہ تو جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا دی, اسے جنتی ہونے کی بشارت سنا دو, اسے خوشخبری سنا دو. وہ اللہ کا مہمان ہے جو مسجد میں کثرت سے آتا ہے. 7 آدمی قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے. وہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا. کیا مطلب؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا. میرے بھائیوں صرف انتظار نہیں, مولانا حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نماز سے پہلے نماز کا مراقبہ نہیں کرتا اس کی نماز پھسپھسی ہوتی ہے. کیا نماز کا مراقبہ؟ بیوی بچوں سے ہٹ جاؤ, کاروبار سے ہٹ جاؤ, یہ موبائل جو شیطانی چوہا یہودیوں نے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے اس سے بالکل دور ہو جاؤ. بالکل فارغ ہو کر اللہ کے دربار میں بالکل باوضو قبلہ رو بیٹھ کر اس بات کی نیت کرو کہ اس وقت کی جو نماز میں پڑھ رہا ہوں میں اپنی زندگی کی سب سے اچھی نماز بناؤں گا. میں اس کا جو بدلہ سونے کا بھاؤ لوں گا, چاندی اور مٹی کا نہیں بلکہ 100% نمبر میں حاصل کروں گا. معلوم نہیں دوبارہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا. اس کے تصور کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اسے نماز کا مراقبہ کہتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے صرف انتظار صلات میں 2-4 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے اذان ہوتی مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا, وضو کی حالت میں مسجد میں بیٹھا. حدیث مبارک میں آتا ہے جو صرف انتظار صلات کے اندر بیٹھتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے, میرے بھائی اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اسے 500 سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے صرف انتظار صلات پر. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے جب امام کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہے, روایتوں میں آتا ہے امام کی تکبیر کے ساتھ مقتدی کی تکبیر تحریمہ مل گئی 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا جو ثواب ہے اللہ پاک اس امت کو تکبیر تحریمہ پہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, وہ بھی مقبول قربانی کا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آج مسجدیں آباد کرنے کی ضرورت ہے اور مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام ہو, ذکر کا اہتمام ہو, سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو. میرے بھائیوں آج ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جمعہ میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہے, فجر کی نماز میں بھی ہماری مسجد بھرنی چاہیے. کیا یہ محلے والے نہیں ہیں آپ لوگ کہ جیسے جمعہ میں آپ کی مسجد بھری ہوئی ہے کیا فجر میں ہم بھر نہیں سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے حدیث مبارک میں آتا ہے 2 نمازیں منافقوں کو بہت بھاری لگتی ہے, ایک فجر کی اور ایک عشاء کی, ایک فجر کی ایک عشاء کی. میرے بھائیوں تھوڑا آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہیں ہم وہ عمل تو نہیں کر رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ منافقوں کی نشانی ہے, وہ منافقوں کی علامت ہے جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے. اگر میرے بھائیوں ہم سے غفلت سستی کاہلی ہو رہی ہے, ایک دن ہمیں مرنا ہے, ایک دن ہمیں دنیا چھوڑنا ہے. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی تھی, اس کا سلیس ترجمہ میں کر دیتا ہوں. قیامت کے دن اللہ پاک کہتے ہیں نہ تمہارا مال کام آتا ہے نہ تمہاری اولاد کام آتی ہے, کام آنے والا قلب سلیم جس نے اپنے دل کو سنوارا ہو, جس نے اپنے دل کی دنیا بنایا ہو, اندرونی پاک صاف کیا ہو. آج اوپر سے ماشاءاللہ ہم اچھے ہیں, کپڑے بھی اچھے ہیں, داڑھی بھی ماشاءاللہ اچھی نظر آ رہی, ٹوپی بھی سفید ڈالے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے بڑے بڑے القاب ہیں, قاضی صاحب ہیں, جمعدار صاحب ہیں, انعامدار صاحب ہیں, شیخ صاحب ہیں, ملا صاحب ہیں, مجاور صاحب ہیں, بے شمار القاب ہمارے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, مگر اندر کی دنیا بدلی ہوئی ہے. نظر تو ماشاءاللہ اچھا ڈاکٹر دکھ رہا ہے, اچھا انجینئر نظر آ رہا ہے, اچھا پروفیسر نظر آ رہا ہے, اچھا ذمہ دار دائی حاجی نمازی سب نظر آ رہا ہے, مگر گناہ کی وجہ سے میرے بھائیوں دل اندر سے کالا ہو چکا ہے, دل کی دنیا بدل چکی ہے. اللہ والے اس وقت تو کہہ رہے ہیں ایسی دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے اندر سے انسان سانپ بچھو سور بندر سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. یہ دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے, اندر کا دل کالا ہو چکا ہے. خصوصی طور پر اس موبائل کی وجہ سے ہمارا ایمان ستیہ ناش ہو گیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں ہم اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا میرے بھائیوں نیت کرو, ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم اہتمام سے مسجد کو اذان ہوتے آئیں گے. جیسے جمعہ میں ہماری مسجد بھر رہی ہے ایسے 5 وقت بھی انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے, نبی کی سنت کو زندہ کریں گے, قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں گے, ذکر کے حلقے ہم لگائیں گے اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. اور نفرت, عداوت, دشمنی, بغض, کینہ, کپٹ جو دل میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے پر جلنا ہے, اس کو ہم ختم کریں گے. للہ اللہ کے لیے محبت کریں, اللہ کے لیے دوستی کریں, اللہ کے دین کی سربلندی سرفرازی کے لیے اللہ نے تو چند سال دے رکھے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. بھائی چلے گئے, بہن چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے, نہ معلوم کیسے کیسے مالدار چلے گئے, کیسے حکومت والے اقتدار چلے گئے. ہمیں بھی ایک دن باری ہے, اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں کچھ موقع عبادت کو اور
عمل کا اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے. ابھی موقع ہے, زندہ کرو نبی کی سنت کو. ابھی موقع ہے اللہ کے راستے میں جانے کا, نکلو اللہ کے راستے میں. ابھی موقع ہے اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کا. ابھی موقع ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا. ابھی موقع ہے مسجد مدارس کو آباد کرنے کا. ابھی موقع ہے دین و ایمان و شریعت کو لے کر بستی بستی قریہ قریہ دیہات دیہات جانے کا. ابھی موقع